کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جتنے بھی قسم کے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں سے نہیں جوڑا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو نہیں جوڑا۔ سب سے بنیادی چیز دل میں رکھنی ہے، پھر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے احکامات نازل فرمائے۔ اللہ نے اپنے دین کو اتارا ہے، آئین نازل فرمایا ہے، اور پھر اس دین پر چلنے کے لیے ہر انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے اور یہ آزاد دی، زندگی دی اور یہ اللہ نے جسمانی اعضاء دی۔ فرماتے تھے کہ ایک انسان اپنے جسم کے اعضاء کو اس دین پر، اللہ کے حکموں پر جتنا استعمال کرتا چلے جائے گا، اتنا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور جتنا بھی اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کے دین سے ہٹ کر اپنی من چلی، اپنی جی چاہی طریقے پر زندگی گزارے گا، استعمال کرے گا، اتنا دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا راستہ متعین کر دیا ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اور اس دین پر چلنے کی کیپیسٹی اور استعداد اللہ نے ہر انسان کو دے دی۔ اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، بادشاہ ہو، ہر ایک کے پاس اس دین کے مطابق چلنے کی صلاحیت اللہ نے برابر دی۔ دو آنکھیں سب کو دی، دو کان دی، زبان دی، باقی جسم کے اعضاء ہیں، اللہ نے یہ ساری چیزیں ہر انسان کو برابر دی۔ اب اگر کوئی شخص جنگل میں ہے یا جیل میں، اپنے پارٹس آف باڈی کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی جنگل اور جیل میں رکھ کر کے اسے کامیاب کر دے۔ مثال دیتے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی حاکم ہے، پریزیڈنٹ ہے اور پرائم منسٹر ہے، لیکن وہاں اپنے پارٹس آف باڈی کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر صدارت میں، وزارت میں، حکومت میں رکھ کر کے ناکام کرے گا۔ کہ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے ایسا کر کے دکھلایا۔ کوئی تجارت پر کامیابی کا بھروسہ کر کے بیٹھے، تجارت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا تو اس میں کامیابی، کوئی کھیتی باڑی پر اور کوئی حکومت پر، یہ جتنی بھی ظاہری نقشے تھے کامیابی کے، انسانوں کے اپنے سوچے سمجھے ہوئے، ان سب کو ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے عقلوں سے لوگوں نے اسے استعمال کر کے دیکھا۔ بعد میں سمجھا حکومت جتنی بڑی ہوگی اتنی بڑی کامیاب، تجارت جتنی بڑی، اپنی منڈیاں جتنی بڑی ہوگی، اللہ نے سب کو نیست و نابود کیا۔ قوم سبا، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ایک قوم گزری یمن، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ صنعا، قوم سبا، اللہ نے انہیں بڑی ناز و نعمت میں رکھا، بہت عجیب و غریب باغات تھے، ان بہترین ڈیم تھا، اس سے پانی کی سینچائی ہوتی تھی ان کے باغات میں، اور کلائمیٹ اتنا فرسٹ کلاس اور اتنا بہترین، جو کہتے ہیں کہ وہاں رہنے والے تو کبھی بیمار پڑتے نہیں، اور جو ادر ولیج اور کنٹری کے لوگ ہوتے تھے بیمار ہوتے تھے تو صرف اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کے یہاں 1 مہینہ 1 ہفتہ رہتے تھے، اور اندر کا سب ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا بہترین کلائمیٹ کہاں کا؟ قوم سبا لوگوں کا۔ اور 2 باغات ایسے تھے ان کے ہر ایک کے پاس کہ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے اس کونے سے اس کونے تک چلے تو باغات اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھرے، کس سے بھر جائے؟ ٹھیک، پھلوں سے بھرے۔ اتنی اللہ رب العزت نے ان کو فراوانی دی، اور 2 بڑے بڑے پہاڑ، اس کے بیچ میں انہوں نے بہترین ڈیم بنا رکھا تھا۔ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے کہ کوئی سائنسدان اور کوئی بڑا انجینئر
آج تک ایسا ڈیم تیار نہیں کیا. اتنی ٹیکنالوجی اس زمانے میں، اتنے سلیقے سسٹمیٹک. شٹر اٹھاؤ تو تمام کھیتوں میں اور تمام باغاتوں میں بالکل بغیر کمی بیشی کے برابر سرابر پانی پہنچتا. بہت آہنی دیوار بنا کر ڈیم بنا. شروع زمانے میں ان کے جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ اللہ کو پہچانتے تھے، نبیوں کو پہچانتے، تو جو پیداوار آتی تھی اس میں اللہ کا حکم پورا کرتے، زکوٰۃ نکالتے، صدقات نکالتے، خیرات نکالتے، غریبوں کی مدد کرتے اور اللہ کی عبادت کی مشہور. لیکن وہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن جب پیڑھی ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر کچھ خمار سا جڑتا ہے. اب ان کے اندر بے دینی ہے، حکموں کو توڑ دیا اور بت پرستی میں لگ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1 by 1 ان کی علاج کے لیے اور ان کے ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا. 1 2 3 ایک وقت میں 9 نبی بھیجے ان کے پاس. کتنے میسنجر؟ 9. جا کے سمجھا رہے ماننے کو تیار نہیں. بولے یہ سب، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ نے تمہارے آبا و اجداد کو دیا ہے اور وہ تم تک پہنچی اس لیے کہ وہ قدردان تھے، شکر گزار تھے. اب تم بھی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو یہ نعمتیں برقرار رہیں گی، ورنہ سب برباد ہو جائے. لیکن نہیں، یہ سب ہماری اپنی جو ہے پرسنل ٹیکنالوجی سے ہم نے تیار. یہ باغات ہم نے اپنے لگائے ڈیم میں. بہت سمجھائے نہیں مانے. تو ان کو وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو یہ جو تمہارے باغات ہیں نا اس کو ہم برباد کر دیں. برباد کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، لیکن یہ جو ڈیم ہے نا جس سے یہ آباد ہے اسی سے ہم برباد کر دیں. ایسے کیسے ہو جائے گا کہ ڈیم کی دیوار ہم توڑ دیں؟ ارے ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. ایسے لوہے شیشے پگھلا کر بہترین طریقے سے اس کو بناؤ. لیکن نہیں، ہمارے پاس تو اس کو توڑنے کے لیے موجود ہے ہتھیار. کیا ہے کہ ہم چوہے بھیج دیں. کیا بھیجیں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں نے آ کے ان لوگوں کو سمجھایا، ان کو کھیتی باڑی کرنے والے اور انجینئر لوگ، ٹیکنالوجی والے، ان کو سمجھایا تاکہ اچھا تم بھیجو گے تو ہم اس پر بلی چھوڑ دیں گے بڑے بڑے. اللہ کی ہر بات میں توڑ والا جواب. دماغ جب خراب ہوتا ہے بولتے اس کو نشہ، انسان بھول جاتا تھوڑا سا. اللہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں اللہ نے ہمیں پیدا کی، آنکھیں دی، کان دیا، دل دماغ دیا، طاقت قوت دی. اللہ کے حکم کے بغیر تو ہم کیا تھے؟ بس ایک منی کا قطرہ ناپاک جو جسم میں لگ جائے تو دھوئے بغیر تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. غسل کرنا پڑ جاتا، کپڑے بھی دھونے پڑتے. اتنا منی کا گندا ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے بنائے، تھوڑے دنوں میں اپنی حیثیت بلا دے. تو آرگیومنٹ میں آگے اللہ میاں سے نہیں توڑ سکتے، نہیں توڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ چوہے بھیجیں گے. اچھا تو ہم بلی چھوڑ دیں. انہیں کیا پتا کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے بڑے چوہے. کہتے ہیں کہ واقعی اللہ نے اتنے بڑے بھیجے کہ وہ بلی بھی سب ختم ہو. اور انہی چوہوں نے جو گھوس ہوتے ہیں انہوں نے وہ ڈیم کو کھرچ دیا. اتنی مضبوط دیواریں والی اس کو کھرچ دی اور پانی نکلا تو سب برباد ہو گیا. کوئی نہیں بچا. مقدر سے اللہ نے عبرت کے لیے ان میں سے کچھ لوگوں کو پہلے سے کسی کام سے دور شہر بھیج رکھا. وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ہم تو شاید بستی بدل کر آئے. کیا بولے؟ ہمارا علاقہ ہم چاہے روٹ بدل کر کے آئے. پھر ادھر ادھر گئے تو دیکھا ان کو تو اپنے بستی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. پھر کہ نہیں، ارے وہی ہماری بستی ہے. آگے دیکھا ایک انسان نہیں اور ایک سب برباد. یہ اللہ نے نکلا ہے کیا کر کے؟ ٹیکنالوجی سے کامیابی نہیں. اللہ کے احکامات پر جو چلے گا اس پر کامیابی. اس سے ہٹ کر کے چلے گا ناکامی. اس سے ہٹ کر کے چلے گا ناکامی. ایک زمانہ تھا لوگوں کو یہ تھا کہ ڈاکٹری اور میڈیکل جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے، ڈاکٹری اور میڈیکل. اور ابھی ہم لوگ کا تو کیا ہے، یہ ایلوپیتھی کا بھی زمانہ شروع ہے 150-200 سال کے. ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ آیورویدک، فن طب بولتے. کیا بولتے؟ فن طب، طبیب بولتے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عروج کا جو زمانہ تھا فن طب کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. ان کے زمانے میں فن طب کو اتنا عروج پہنچا، اتنا زبردست ترقی کر گئے کہ ہر طرح کی بیماری کا علاج فن طب میں ان کے پاس موجود ہے. ایسی بھی بیماریاں. اور عجیب و غریب واقعہ لکھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تاریخ کے اندر گہری مطالعے کی بات. انہوں نے ایک بڑے طبیب کو سمجھایا. ان کو اپنے فن طب پر بڑا ناز تھا کہ ڈاکٹری ہونی چاہیے، ہونا چاہیے. وہ سب ٹھیک ہے لیکن قرآن حدیث کا علم اصل اتنی ضرورت کی چیز ہے، اس اصل نہیں سمجھے.
ضرورت کی چیز. اصل ہماری زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد قرآن حدیث. تو اس پر مولانا الیاس صاحب نے ان ڈاکٹر صاحب کو سمجھایا کہ آپ جو ہے اس ڈاکٹری پر آپ کو فخر ہے، ناز ہے، سنو آپ اس کی کیا حیثیت. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اتنا عروج ہوا، کہتے کوئی آدمی بیمار ہوتا تو طبیب کے پاس جاتا، تو طبیب اس کے اندر کی بیماری کو پہچاننے کے لیے، آج کے زمانے میں چیر پھاڑ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، اس زمانے میں وہ سب کچھ نہیں. تو ایک چھوٹا سا پاؤڈر دیتے، کیا دیتے؟ ایک پاؤڈر اور ایک روئی دیتے اور کہتے کہ اسے تم سونگو گے تو تھوڑا پسینہ نکلے گا، اسے پہنچ کر کے لے کر کے آ. وہ ایسے ہی کرتا، جاتا سونگتا، جس طرح بولتے نا پیشاب کی ڈبیا دیتے نا، یورین پاس کر کے آؤ. اس زمانے میں صرف پسینے سے کام دیتے. تو جیسے وہ سونگتا، پسینہ نکلتا تو روئی میں اس کو پہنچ کر کے اس کو پسینہ لے کر اس روئی کو سونگ کر وہ ڈاکٹر اور طبیب بولتا ہے تیرے اندر کیا کیا بیماری. کیا الیاس صاحب نے اس ڈاکٹر کو سنایا. الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے بڑے ڈاکٹر تھے، انہیں سمجھایا جنہیں اپنے فن ڈاکٹری پر بڑا ناز تھا، فخر تھا. لیکن آپ کیا ڈاکٹر صاحب فخر کر رہے ہیں آج کے زمانے کے انسان اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، آج ان کا کوئی پہنچ نہیں سکتا. پوری دنیا کی ٹیکنالوجی وہاں تک نہیں پہنچ. انسان کے اپنے اندر اتنی ٹیکنالوجی بھری پڑی، بغیر چیرے پھاڑے روئی دیے اور پاؤڈر دیا، سونگو پسینہ آئے اور پسینے کو پہنچ کر کے آئے. یعنی ادھر کا پسینہ آئے گا، اسے سونگے گا تو پتہ چلے گا رات میں کیا پریشانی. پیٹ کا پسینہ آیا تو اس کو سونگ کے بتائے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بیماری. سر کا پسینہ نکلا تو اسے سونگ کے بتائے گا ڈاکٹر صاحب کیا بیماری. پھر پلس ٹریٹمنٹ کیا آتا ہے. یہ تو ابھی تو چیک اپ ہوا ہے، اگلا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اگلا کوئی پاؤڈر دیتا ہے اسے سونگنے سب ٹھیک ہو گئی. نو سرجری، نو آپریشن، نتھنگ، کچھ نہیں. اگلا ایک پاؤڈر دیا ٹھیک ہو. اتنا عروج. لیکن اللہ نے ان کو اس فن میں عاجز ثابت کرنے کے لیے انہیں 3 چیزوں میں فیل کر دیا. نمبر 1، جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتا نا اس کا ان کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. ایک کوڑ کی بیماری، کون سی بیماری؟ اور نمبر 2، جو اندھا ہوتا اس کی بینائی کا ان کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہیں. نمبر 3، جو مردہ ہو گیا مر گیا اسے وہ زندہ نہیں کر. وہ بڑی کوشش میں تھے کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہاتھ میں لگ جائے تو کوڑ کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے. انہیں کیا پتا وہ گر اللہ نے چھپا کے رکھ دیا تمہیں عاجز کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ٹیکنالوجی کو فیل کر کے دکھلانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو یہی 3 بیماری کا علاج دے کر بھیجا. کیا دے کے بھیجا؟ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ نبی ہو، آپ اس کو پروف کرو. تو کہتے ہیں لو جو علاج تمہارے پاس نہیں وہ علاج میں کر دوں گا. اور بولو کیا معجزہ بولتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ کی بیماری والے پہ ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا. کسی اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ وہ ٹھیک ہو جاتا. اور جو مردہ ہے، مٹی ہے، اسے پھونک دیا تو پرندہ اڑنے لگا. وہ تو ہوتا باذن اللہ، یہ مردے کو بھی اللہ کے حکم سے تم زندہ کر دو. یہ تینوں معجزے اللہ نے ان کے دے کے بھیجے. کہا کہ یہ جو معجزہ ہے نا، سنو اچھی طرح، یہ معجزہ کوئی کمال کی چیز نہیں، بلکہ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پروف کرنے کے لیے. تو معجزہ ہلکی چیز ہوئی اور جو نبوت ہے وہ بڑی چیز ہوئی. وہ کیا ہے؟ بڑی چیز. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیے؟ انجیل دی. کیا دیے؟ انجیل دی. وہ کتنا طاقتور ہو. جب یہ معجزہ اتنا طاقتور، تو پھر ان کو جو اللہ نے کتاب آسمان سے اتار کے دی ہے جس میں زندگی گزارنے کے طور طریقے، احکامات ہیں، لاس ہیں، تو وہ کتنا طاقتور. پھر اس کو بریک کر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے نبی اور آقا پر اتارا. قرآن مجید تو وہ کتنا طاقتور ہوگا. سوچو. یہ سمجھایا کہ اللہ نے جو ہمیں قرآن حدیث کا علم دیا وہ اوریجنل طاقتور ہے اور پاورفل ہے. اس کے مقابلے میں ساری ٹیکنالوجی، ساری پڑھائیاں جتنی آسمانی کتابیں، جتنے نبیوں کو معجزے ہر دور میں ہر زمانے میں ملے، سب کو اللہ نے کینسل کر، منسوخ کر. اب یہ والی شریعت چلے گی. کون سی شریعت چلے گی؟ یہ شریعت چلے گی، قرآن حدیث والی شریعت چلے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے سلام دعا کرنے کے لیے، اس لیے یہودیوں نے بہت پسند کر.
کہ یہ آدمی اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں کہ ہمارے پاس آتا ہے سلام دعا کرے. لیکن ان کا کام کیا تھا, ان کا جو مائنس پوائنٹ ہوتا تھا اسے پکڑتے تھے جاتے, اس مقصد سے وہ جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کے پاس تورات کا ایک نسخہ تھا, اس میں سے ایک پیج لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے کہا یہ تورات کا ایک ورق ایک پیج ہے, یوں کہہ کر اس کو پڑھنے لگے اور اللہ کے نبی ادھر غصہ ہونے لگے, چہرہ سرخ ہو گیا. کیا ہوتا ہے, چہرہ سرخ ہو گیا, اور وہ پڑھ رہے سرخ ہو رہا, پڑھ رہے. حالانکہ کوئی بائبل, کوئی جو ہے ناول کی کتاب نہیں, کوئی لٹریچر نہیں, کچھ نہیں, بلکہ ایک برحق کتاب ہے, نبی برحق پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ایک لمبے زمانے تک اس پر ایک قوم نے جو ہے عمل کیا اور وہ ایک قوم کے لیے شریعت بنی رہی, لیکن اب اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نبی کی شریعت اور قرآن کے مقابلے. صرف اس کے پڑھنے پر, اور وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پڑھنے پر, جن کے بہکنے کا تو کوئی گنجائش نہیں, شیطان اپنا راستہ بدل لیتا انہیں دیکھ کر. اور 25 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو ان کی رائے کے مطابق اللہ نے اتار دی. پردہ جو اترا ہے نا آج اس وقت جتنا بھی حیا پردہ ہے وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے تھے. ان کو فکر دی, یا رسول اللہ آپ کی بیویوں کا باہر جانا اچھا نہیں لگتا, خیر غیر نقدو خیر ہر ایک دیکھتے ہیں آپ کی ازواج آپ کی بیویوں کو, مجھے غیرت دار یہ امت المومنین ہے جائیں, اور دل سے تمنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی آیت اتار دے کہ اب یہ ازواج مطہرات ہمیشہ پردے میں. انہوں نے ایک مرتبہ چھیڑا بھی, حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جب باہر نکلی, رات کا وقت تھا, تو حضرت عمر نے انہیں چھیڑنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے کہا ہاں تم برقعے میں جاؤ, ہم نے تب بھی تمہیں پہچان لیا ہے. اور اس امید سے کہا تاکہ اللہ کو بھی غیرت آ جائے اور اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی پردے کی آیت اتار دے کہ یہ لوگ باہر ہی نہ نکلے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کوششیں ہیں کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں. اس زمانے میں کوشش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پردے کی آیتیں اتار دے. آج کے مسلمان میں اس زمانے کے مسلمان میں اتنا بڑا ڈفرینٹ اور اتنا بڑا فرق ہو. آج کا مسلمان پوچھا پردے کی کیا ضرورت ہے, چہرے کی کیا ضرورت ہے, کہاں ہے قرآن میں چہرہ بولتے, کیا بولتے ایمان قرآن میں کہاں ہے چہرہ ڈھاکو کا, کہیں تو چہرے کا ذکر ہے. تو ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ, ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بہک سکتے, گمراہ ہو سکتے, وہ پڑھ رہے اللہ کے نبی ناراض ہوئے, اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یاد رکھنا یہ تورات کیا بلکہ یہ جن پر اتری نا موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں, میری اتباع کیے بغیر اور مجھے فالو کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہوتے. میں جو قرآن لے کر کے آیا ہوں اب اس کے بعد تمہیں کسی بھی تعلیم کی ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں. اول اور آخر یعنی اولین و آخرین, پوری دنیا کو جتنا کچھ اللہ نے دیا ٹیکنالوجی معلومات اور جتنا نالج دیا اس سب کا خلاصہ اس کے اندر, جتنا نبیوں کو پچھلے زمانے میں دیا اس کا بھی خلاصہ اس قرآن کے اندر. یہ اصل ہدایت کی کتاب, یہی اصل علم. یہ کیا ہے, باقی سب پڑھائیاں فن ضرورت کے لیے, یا تو آدمی ڈگری پڑھ کر کے کچھ کمائی دھمائی کرے یا پھر حلوائی کی دکان کھول کے بیٹھے, دونوں ایک ہی, کوئی بزنس کرے, دونوں ایک ہی چیز. یہ کمانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ, یہ زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے ایک مسلمان کو. آئی ایم بزنس مین, آئی ایم ڈاکٹر, آئی ایم انجینئر, یہ سب دوسرے نمبر کی چیز. آئی ایم مسلم, یہ سب سے پہلے نمبر کی چیز. ہر وقت زبان پہ یہ رہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میری کچھ رسپانسبلٹیاں ہیں, میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور اسی لیے اللہ نے میرے کو زندگی دی, چانس دیا ہے, اس لیے مجھے بیوی بچے کاروبار دھندا سائڈ بزنس بنا کے رکھنا اور اوریجنل بزنس دین کی محنت دین پر چل, بس اپنی جان و مال اس کے لیے وقف کرنا. یہ ہر وقت ہماری سوچ بنی رہنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل بنیادی چیز. کچھ یہودی لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان ہوتے, پکے مسلمان. انہوں نے سوچا کہ ہمارے نبی پر جو تورات اتری وہ بھی برحق کتاب ہے, اسے پڑھنے میں کیا دقت جا رہی. اسے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتار دی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں 100% داخل. کیا مطلب اس کا, یعنی ایسی منسوخ شدہ کتاب کو پڑھنا بھی اللہ کے یہاں ناگوار ہے, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جب اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تو ان یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کہاں گنجائش ہے ایک مسلمان کی. ان کی کتابوں کو پڑھنے کی گنجائش ہے تو پھر ان کے طور طریقے زندگی میں ہم اپنا سکتے ہیں.
ہماری بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری. ہم اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملانا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی، ہر آن ہر لمحے ہمارے حرکات سکنات نبی کے طریقے پر آ جائیں، سنت طریقے پر آ جائیں. اس پر آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹ سواری ہے، کون سی سواری؟ اونٹ سواری. یہ دنیا بھر کی قیامت تک آنے والی لگژری سواریوں سے بہترین، سب سے افضل ترین یہ سواری. اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر آج کی سواریوں کی وقار، عظمت، اہمیت نبی کے اونٹ سواری سے اگر زیادہ ہو گئی دل میں ذرا سی بھی، تو اس کا ایمان خطرے میں. بھلا آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی کی سواری کے مقابلے میں دنیا بھر کی سواری کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت. اللہ کے نبی کے لباس کے مقابلے میں غیروں کے لباس کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ذرا سوچے تو صحیح، ایک مسلمان تنہائی میں بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے، اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور لائف اور سنتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے گھر کے 3 مہینے چولہے بجھا کر کے تمام مشقتیں تکالیف برداشت کر کے اب تک دین کو پہنچایا، کوشش کری. آج ان کے طور طریقے ہمیں اچھے نہیں لگے. اور جو یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف اذیتیں پہنچائی ہیں، ان کے طور طریقے میں چلا. ایمان کی کمزوری کیا لا. کون فرماتے تھے جی؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ. ایمان کی کمزوری کیا لا. یہ جو دعوت کی مبارک مہینے تھے، یہ اسی ایمان کی کمزوری کو دور کر کے ایمان کو پاورفل بنانے کی، تاکہ ہمارا دین پر چلنے کے راستے آسان ہو جائے، کھل جائے، جو رکاوٹیں دور ہو جائے، ہمارا ذہن تیار، ہماری ایک مینٹالٹی بنے کہ تم کچھ بھی بولتے ہو. دنیا بھر کے سارے سائنسدان اور دنیا بھر کے سارے جو ہے لوگ یہ کہیں کہ بھائی سود کے بغیر کام نہیں چلے گا، لیکن آپ انہی کالجوں میں بیٹھ کر ڈٹ کر کے دل کی گہرائی سے ڈنکی کی چوٹ کہیں گے پوری دنیا میں سودی نظام بنا لو آپ، لیکن اللہ اسے مٹا کر کے نیست و نابود کر کے رہیں گے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹائیں گے اور صدقات کو بڑھائیں گے. ہمارے جیب میں 100 روپے کھانے کے لیے کم ہے، لیکن ہم اس میں سے 10 روپے دیں گے، پوری دنیا میں لگیں گے صدقہ مت دو، پیسے کم ہو جائیں گے. آپ کو یقین کامل شاہد کر کے نہیں میں دوں گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا کہ تم صدقہ دو گے اللہ بڑھائیں گے، جتنا دو گے اتنا بڑھا دیں گے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ساری دنیا والے مل کے کہہ رہے تھوڑا سا ادھر سے ادھر سے لون لے لو. کیا لے لو؟ تھوڑا سا لون لے لو، تھوڑا سا یہ کر لو، کام بن جائے گا. کہ کام جو کچھ بنا بنایا سب بگڑ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سود کو مٹا کے رہیں گے. کیا کر کے رہیں گے اللہ تعالیٰ؟ سود کو مٹا کے. اللہ سود کو مٹا کے. یہ ایمان یقین ہمارا بننا چاہیے، بنا ہوا ہونا چاہیے دل کے اندر. نہیں بنا ہے آدمی کبھی بھی بہک جائے گا، پھسل جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں. آپ کے اندر کی ایمان کی طاقت آپ کو بچائے. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہاں سنا ہے کہ علی گڑھ میں ایک پروگرام تھا، علی گڑھ میں، اس میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا گیا، بڑے بڑے علماء ہیں. اس میں ایک ٹاپک تھا کہ پردہ کیا ضروری، کیوں نہیں دیکھ سکتا ایک لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو کیوں نہیں دیکھ سکتا. علماء آئے، بڑی بڑی دلیلیں دی، لیکن عورتوں نے، لڑکیاں جتنی پڑھنے والی انہوں نے سب کو بریک کر دیا، سب کو توڑ دیا کہ نہیں ہمیں آپ جو ہے مینٹالٹی طور پر یعنی عقلی طور پر دلائل سے آپ سمجھو. سارے علماء فیل ہو گئے، کوئی سمجھا نہیں سکے ان لڑکیوں. علی گڑھ کا واقعہ سنا رہا ہوں. آخر میں وہاں پر ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے پالنپور کے، بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہو. تو انہوں نے حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت آپ بھی تھوڑا سا مجھے چانس دیجیے، 5-7 منٹ میں بھی بات کرتا ہوں. تاکہ تم کیا بات کرو گے ان عورت لڑکیوں کے سامنے، انہیں کیا مطمئن کر دو جب اتنے بڑے بڑے علماء دلائل دے کر انہیں مطمئن کر. حضرت تھوڑا سا موقع تو دیجیے. موقع دیا تو حضرت بھائی فضل کریم صاحب نے ان ساری بچیوں کو سمجھایا. دیکھو جب سورج دوپہر کا وقت، جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، دن چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو استواء شمس بولتے ہیں. بالکل چاش کا وقت. کون سی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اس وقت؟ چاش کی نماز. جب اس وقت سورج ہوتا ہے تو اس وقت یوں کہتے ہیں سائنسدان کہ اس کو اپنی آنکھوں سے سورج کو نہیں دیکھنا چاہیے. سنا ہے آپ حضرات؟ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے. دیکھیں گے تو اس کی کچھ کرنیں پڑ جائیں گی، اس سے تمہاری آنکھوں کو نقصان پہنچے گا. اسے انہوں نے پروف کیا ہے، سائنس نے پروف کیا ہے، اور اس کو لوگ مانتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اور اس پر لوگوں نے یقین کر کے اس پر عمل شروع کر دیا. لوگ ٹھیک سورج چڑھے ہوئے وقت میں اسے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں.
تو انہوں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا. تو بچیوں نے کہا آپ کیسے نہیں مان سکتے؟ لیکن نہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آتے, آپ پروف کرو. کہتے اگر میں اس کو مانتا ہوں, اس کو اس وقت میں اگر اس سورج کو میں دیکھوں گا میری آنکھوں کا نقصان ہے, تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اسی طرح ایک عورت ہے اگر اسے ایک مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کے ایمان میں فرق آ جائے گا, یہ یقینی ہے. عبادت کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ چھین لیں گے اسے نماز میں طبیعت نہیں لگے گی, قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا, اللہ کے دین پر چلنے میں اس کو طبیعت نہیں کرے گی, اس کے ایمان میں خلل آ گئی, خرابی آ گئی. ایک لڑکی کو دیکھنی پڑی, اس کی وجہ سے ایک لڑکی کو دیکھنی, اتنا نقصان. اس لیے ہمارے بڑوں کی فکر رہی پرانے زمانے سے, امت کے سارے طبقات میں کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے یہ ہمارے طلباء اور اسٹوڈنٹ یہ بھی امت کا ایک حصہ ہے, یہ بھی اللہ کے نبی کی امت میں ان کی ذمہ داری ایسی ہے جس طرح پوری امت کی ذمہ داری کہ دین پر چلنا اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. دین پر چلنا اپنی ذات سے اور پھر اللہ کے تمام بند و بندی تک کیا کرنا ہے, اس دین کو پہنچے. پھر آپ مختلف پڑھائیاں پڑھ رہے ہیں, آگے چل کے کوئی آئی ٹی ہے, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر اور کوئی مستقل بڑے بڑے چیزوں میں, بڑے بڑے اداروں میں, بڑے بڑے عہدوں میں جا رہا. اب وہاں اگر آدمی کا ذہن صحیح ہوگا, دینی ذہن بنا ہوا ہوگا, اس کے مزاج میں, طبیعت میں, فطرت میں, اس کی کٹی میں اللہ کی محبت, اللہ سے عشق ہوگا, نبی کا طریقے, اس کی محبت ہے اس کے دل کے اندر ہوگا, اور دوسروں تک دین کو پہنچانے کا جذبہ ہوگا, تو اس بڑے عہدے میں پوسٹ میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام کرے. کم سے کم اتنی سوچ ہماری بن جانی چاہیے پڑھنے کے لائف, اسٹوڈنٹ لائف میں کیا ہونا چاہیے جی, اتنی سوچ ہماری بن جانی چاہیے. ہماری ڈیوٹی, ہماری ملازمت یہ سب دوسرے نمبر کی ہے. ہم اصل ہماری ذمہ داری, رسپانسبلٹی, ہم اللہ کے ملازم, اللہ کے ہم سرونٹ ہیں, ہمیں اللہ کی ڈیوٹی سب سے پہلے نبھانی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہاں کے سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذاکر حسین نام سنا, پہلے پریزیڈنٹ آف انڈیا کون ہے؟ ذاکر حسین. جامعہ ملیہ میں وہ چیئرمین تھے. ان کو وہ یہاں سے جاتے, اوکھلا ادھر ہے نا, اور ادھر پارلیمنٹ, اور ایک ٹانگا والا لے جاتا, اور ٹانگا والا تبلیغ کے کام سے جڑا ہوا, ادھر مولانا الیاس صاحب کے پاس آتا تھا, جاتا تھا, اس کا چیلا لگا ہوا. تو اس نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب, وہ بڑے اللہ والے, بڑا ان کے اندر دین کا درد ہے, غم ہے, آپ کو ضرور چلنا چاہیے. ایسی اس ٹانگے والے نے تشکیل کری. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب بڑے متاثر ہو, بھائی چلو ہمیں بھی چلنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. مولانا الیاس صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے گرویدہ ہو گئے, ان کے مرید ہو. اس کے بعد دن بدن ان کے ایمان میں, اعمال میں, عبادت میں اور دینداری میں ترقی ایسی ہو گئی کہ بعد میں چل کے وہ جب پریزیڈنٹ بنے تو ان کا کئی ریکارڈ. پہلا ریکارڈ یہ کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اسٹیج پہ لے کر نہیں آئے بنا پڑھے. اس سے پہلے ان کا یہ مزاج نہیں تھا, وہ بیوی کو اپنے ہر جگہ لے جاتے. لیکن جب سے دینداری آئی, اس کام میں لگے, تو انہوں نے پردے میں اپنی بیوی کو بٹھا دیا. پریزیڈنٹ بتائیے, آدمی کہاں کہیں پر بھی رہے لیکن اللہ کے حکموں کو فالو کر سکتا ہے, یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. کوئی دنیا کی طاقت ایک مسلمان کو روک نہیں سکتی. یعنی کہ جیسا دیش ویسا بیس ہے, ایسے ہم جو ہے نا معمولی اور سستے لوگ نہیں کہ کوڑیوں کے دام اپنے ایمان کو بیچ دیں, اللہ کے نبی کے طریقوں کو بیچ دیں. ہم ایسے سستے لوگ نہیں. اللہ کے نبی نے خون پسینہ بہا کر کے اس امت کو تیار کیا اور ہم تک دین کو پہنچانے کی اپنے ہر طرح کی قربانیاں دی. ہم اس نبی کے امت میں سے ہیں, ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کے رکھوالے ہیں, عبادت کرنے والے, متوالی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا ہمارے جیتے جی دین کے اندر کوئی کمی آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مزاج ہمارا بننا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے انگلینڈ اور یورپ میں تبلیغ کا انٹروڈکشن کرانے والے ذاکر حسین صاحب. جب گول میز کانفرنس کے لیے یہاں کی ساری پارٹیاں گئی بھی تھیں, کون سے کانفرنس کے لیے ہے نا, ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں وہاں کانفرنس ہوا, اس میں یہاں سے ذاکر حسین صاحب بھی گئے. تو کہتے ہیں وہاں اسلامک کنٹری کے بے شمار بڑے بڑے صدر اور حکام آئے ہوئے تھے, لیکن سب سے پہلے انہوں نے وہاں تبلیغ کا تعارف سب کے سامنے کرایا. اور نمبر 2, انہوں نے اذان دے کر باجماعت سب کو نماز کے لیے آمادہ کی. انگلینڈ کے اندر اذان دے کے باجماعت نماز. ذاکر حسین صاحب بڑے بڑے اسلامی اسکالرس اور بڑے بڑے اسلامی پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ذاکر حسین صاحب کے ذریعے باجماعت نماز.
جب آدمی کا رخ صحیح ہوتا ہے تو آدمی کہیں پر بھی رہتا ہے اپنے مقصد کو بھول کر ہم تو ایسے بننا چاہتے ہیں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ جاتے تھے, جامعہ ملیہ جاتے تھے تو کہتے تھے مجھے اس کے اندر کچھ ایسے نورانی چہرے نظر آ رہے داڑھی کرتے پاجامے میں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ پیشین کو پوری کر. مجھے ان کے اندر اچھے نیک انسان, بھلے انسان ان اسٹوڈنٹس میں مجھے نظر آ رہے جو آگے چل کے دین کا. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی گہری نظر بصیرت سے فراست سے اس زمانے میں بول کر گئے. اس لیے اس زمانے سے جب بھی کالج یونیورسٹی کے بچے یہاں آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے. کیسے دیکھتے تھے؟ بڑی قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے, اور کہتے تھے تم یورپ جاؤ گے, تم امریکہ جاؤ گے, اور تم جو ہے فرانس جاؤ گے, اور تم جو ہے آسٹریلیا جاؤ گے. کہتے تھے تم میں سے ایک ایک آدمی ایک ملک جائے گا اور وہاں جا کے اللہ کے نبی کا دین کو جو ہے زندہ کرے. آپ بھی کریں گے انشاءاللہ, پکا ارادہ انشاءاللہ. یہ بہت بڑی آپ کی ذمہ داری. ہم لوگ کا چائنا کا سفر ہوا, ووہان ایک پروونس ہے ووہان, سب یونیورسٹی آئے ادھر تو ہمیں لے کر گئے. رات کا وقت تھا تو ہمیں بتایا کہ یہاں پر کچھ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ پڑھتے ہیں, ہم آپ کی ملاقات. جب ہم گئے تو بالکل ایسا لگ رہا جیسے کلب بنا لگ رہا تھا. آپ خود ہی برقع پہن لو اور آنکھیں نیچی کرو پھر اندر گئے. لیکن اللہ کی شان جب ہم اندر گئے تو بہترین قرآن کے پڑھنے کی آواز ایسے لگ رہا جیسے حرم شریف میں دور سے چلتے آتے نا حرم کے قریب قریب, اتنی عمدہ آواز, پیاری آواز. اور رمضان کا مہینہ تھا جب ہم لوگ جیسے آگے پہنچے تو حیرت کی انتہا نہیں رہی. تو دیکھا وہاں تراویح کی نماز ووہان, چائنا میں ووہان میں کالج کے اندر نماز باجماعت تراویح ہو رہی. کیا ہو رہی؟ اور پڑھانے والا کون؟ ایک انڈین بچہ, کیرلا کا وہ اسٹوڈنٹ, میڈیکل بچہ, میڈیکل پڑھ رہا تھا وہاں, کیرلا کا بچہ, وہ قرآن حافظ قرآن. اور اس کے پیچھے تقریباً 250-300 اسٹوڈنٹ. اس میں کیا موروکو, ویسٹ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, اور پھر ادھر یورپ کے, پھر سعودی عرب کے سارے بچے. سب نے اپنے اپنے کمروں میں لنک دے رکھا, چھوٹا سا وہ مائک دے کر کے کنیکشن کر کے, اور پھر نماز پڑھو. کیا کر رہے؟ اور نماز ختم ہوئی تراویح, فوراً لوگ وہی مولوی صاحب حافظ صاحب تھے فوراً بیٹھ گئے اور منتخب احادیث سے تعلیم شروع کر, اور اس کا فوراً ٹرانسلیشن ہو رہا 8-10 لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن. جب اس سے فارغ ہوئے اب فوراً 2-2 کی جوڑی بن گئی. اب پورے ہاسٹلوں میں پھیل کر کے رات کی اندھیری میں لوگ ملاقات کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک طالب علم آپ اندازہ لگے. ایک اور ہمیں علاقے میں لے کر گئے, چائنا میں ایک اور علاقے میں لے کر گئے. وہاں پر انہوں نے چھت پہ جو ٹیرس ہوتا ہے چھت, اس کو کسی طرح کیش کر کے لے کر کالج والوں سے اسے انہوں نے اپنا مرکز اور اس کو اپنا جامع مسجد بنایا. اور جمعے کی نماز ہو رہی, تقریباً 500 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے جمعے کی نماز چھت کے اوپر. جبکہ ایسا ماحول ہے کہ وہاں تنہا آدمی اپنی نماز پڑھنا مشکل ہے. ایک اور کالج میں گئے, ایک اور کالج میں, وہاں پر رمضان میں باقاعدہ اجتماعی طور پر افطاری اور سحری کا نظم, کس کا انتظام ہے؟ 150-200 لوگ سحری اور افطاری کرتے. لمبا سا چوڑا راستہ ہے, ادھر بھی کمرے ادھر بھی کمرے, بیچ میں اسی پہ سرخان. کہتے ہیں کہ بے شمار لڑکیاں جو پڑھتی ہیں آ کر کے وہ بھی روزہ رکھنے لگے, وہ بھی پردے میں آ گئے. اور یہ لوگ تراویح پڑھتے ہیں اسی لمبے سائز میں سب بنا کر, تو لڑکیاں بھی اپنے اپنے کمرے کے اندر سے اسی نماز میں شریک ہوتے ہیں. بے شمار لڑکیاں توبہ دلہ استغفار پردے میں آ گئی, نیک بن گئی, اچھی بچیاں بن گئی. بہت سارے عرب نوجوان آئے وہاں پڑھنے کے لیے, اپنا پورا عرب کلچر چھوڑ دیا. لیکن اس تبلیغی محنت کی برکت سے الحمدللہ وہ لوگ دوبارہ اپنے سنتی لباس پر آ گئے. چہرے پہ داڑھی آ گئی. کیا آ گئی؟ چہرے پہ داڑھی. سوچیے آپ, اور محنت کیسے کر رہے آپ بتائیے. بڑی حکمت کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں, تعلیم بھی کرتے ہیں وہ لوگ, گشت بھی کرتے ہیں. ہمیں لے کے ایک جگہ بولے کہ کیپ لگانا پڑے گا. میں نے کہا ہم لگا لیں گے. بھائی پیچھے آپ کو بیگ لٹکانا پڑے گا, جیسے کالج کا بیگ ہو لٹکا لیں گے. کہیں سائیکل چلانا پڑے گا, وہ بھی چلائیں گے. 20 سال بعد سائیکل. تو آگے رہبر ہے, آگے گیڈر رہبر آگے, اس کے بعد ہمارا ایک ساتھی, پھر ایک رہبر, اس کے بعد ہم. اور بولے کہ آج سے ہمیں 4 دروازے سے اندر انٹری مانگے.
اور انٹری مار کر کے پھر اس کے بعد ہم ایک کمرے میں گئے. ایسا لگ رہا جیسے آج ہندوستان میں کسی مرکز میں مسجد میں پہنچ گئے. وہاں ماشاءاللہ 50 لوگ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان کے لوگ، اور سب ماشاءاللہ داڑھی کرتے پاجامے میں. پتہ چلا گشت ہوا ہے اور اب ماشاءاللہ بیان ہونے والا. ساری محنت اندر ہی اندر ہو رہی ہے. کیا کام نہیں ہو سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ اگر دل پہ ٹھان لے مجھے دین کی محنت کرنی ہے، بڑی سے بڑی رکاوٹ اور بڑے سے بڑے ملک میں وہ وہاں جا کے دین کا، نبی کا پیغام پہنچا سکتا ہے. ایک اور اسکول کالج میں ہمیں لے گئے تو بتایا کہ آپ کو بہت چوکنا ہو کے اس کے اندر انٹری مارنا. بہت خطرناک کالج ہے، بہت سینسیٹیو، یہاں پر بہت زیادہ کڑی نظر ہوتی ہے. اگر آپ کو چائنیز اسٹوڈنٹ سے ملتے ہوئے دیکھ لیا وہاں کی انٹیلیجنٹ ہے، آپ کو جیل زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا. تو کار کھڑی ہوئی سامنے کالج، پہلے بولے کہ آپ اتر جائیں. بولے تو اترنے کے بعد آپ سیدھے جائیں گے، پھر اس کے بعد لیفٹ جائیں گے، پھر رائٹ جائیں گے تو وہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک کالا کیپ اور کالا شرٹ پہن کے ایک آدمی ہوگا. جب آپ اس کے قریب چلے جاؤ گے 10 قدم باقی رہ جائے گا تو موومنٹ میں آ جائے گا، حرکت میں آئے گا، آگے بڑھے گا. آپ پیچھے پیچھے چلنا، سمجھنا وہ تمہارا رہبر ہے. اس کو سلام دعا مسافہ نہیں کرنا. ابھی چاروں طرف CCTV کیمرے لگے ہوئے. جب اندر چلے گئے اگلا آدمی اتارا کار کیا کہ آپ بیک ہو جاؤ لیفٹ رائٹ، اور آپ کو ایک ہرا رنگ کا کیپ اور ٹی شرٹ میں ملے گا اور وہ پورا درخت کے نیچے. جیسے آپ اس کے قریب پہنچو گے وہ آگے بڑھنے لگے گا، سمجھ گئے وہ تمہارا آدمی ہے. اس کے پیچھے خاموشی چلتا ہے. ہر طرح کے کام بچے کر رہے ہیں ہمارے، بھائی آپ اندازہ لگے. اور بے شمار بچوں کے چلے لگوا دی، بے شمار ماشاءاللہ بچوں کے 4 مہینے لگائے. ان کے والدین حیران کہ بھائی ہم نے بھیجا تھا چائنا پڑھنے کے لیے، ہم نے بھیجا تھا ڈاکٹر انجینئر، یہ تو ملا مولوی بن کر آ گئے. نانجنگ یہ کیپٹل سٹی تھا پہلے چائنا کا، ابھی تو بیجنگ ہے نا، لیکن پہلا والا جو اس کا کیپٹل سٹی تھا جاپان اور چائنا کے وار سے پہلے وہ نانجنگ تھا. جب وار ہوا تو وہ سب برباد ہوا، اب وہ بیجنگ نیا کیپٹل سٹی بنا ہے چائنا. تو نانجنگ کے اندر کالج ہی کالج، وہاں لے کے ملاقات صرف 2 دن کا ٹائم. تو پتہ چلا وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل پڑھ رہا ہے اور وہ حیدرآباد سے بلانگ کرتے ہیں اور 10 سال سے پڑھ رہے ہیں. سلام دعا، اتنی بڑی داڑھی اور مسلح، اپنا کمرہ پورا ایسا جیسا مسجد ہو. فکر مند بچہ، رونے دھونے والا. بتاؤ آپ، ننگا ماحول، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے آدمی عیاشی کرے. لیکن وہاں پر اللہ کا ڈر اور خوف ہے جس نے اس کو تمام تر برائیوں سے روک رکھا. آئیڈیل نمونہ بن گیا وہ بچہ پورے کالج کے اندر. اب وہ پہلے کیا تھا، بے دین تھا. پہلا سال جب وہاں گیا بے دین حیدرآباد میں، اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. اس کے بعد جب وہ دیندار بن کے گیا پہلی چھٹی ویکیشن میں، اس کے ماں باپ نے بولا تبلیغ نہیں لگنا آپ کو، سب کچھ کرو ٹھیک لیکن تبلیغ تاکہ مجھے تو ساری روشنی اور رہبری اسی سے ملی ہے، اسے آپ روک دو گے ایسے کیسے ہو جائے گا. اس کے بعد اس نے یہ طے کرا کہ اب مجھے ویکیشن میں کہاں اپنے حیدرآباد نہیں جانا. تو اب اس کے بعد ہر ویکیشن میں چائنیز لوگوں کے ساتھ مل کے چلہ لگائے. اس طرح اس نے چائنا میں 10 چلے لگائے. کتنے چلے لگائے؟ 10 چلے لگائے اس اقبال نام کا. اور رات کو ہمیں ملاقات تقریباً 50 بڑے بڑے کالج اور اس کے ہاسٹل سب جیسے کمپیوٹر میں اس کے دماغ میں ہوتا ہے اس طرح سب. اس کالج میں اتنے ہیں اتنے اتنے، اور پاکستان اتنے، انڈین اتنے ہیں، اور بنگلہ دیش اتنے ہیں، اور سعودین اتنے ہیں، اور اس میں چلے والے اتنے ہیں. 4 مہینے یعنی لکھت میں نہیں ہے، دماغ میں سب اس بچے کا. اور لے جا رہا ملاقات، اور ہم تو تھکے ہوئے تھوڑی سی بات کری اور پھر وہ انگلش میں خوب جم کر کے ڈوز دے رہا، پش کر رہا، اور 4 مہینے کی تشکیل کر رہا. ایسا درد غم اس بچے کے اندر، ایمان تازہ ہو گیا. نہیں کہ انڈیا کا ہے، بنگلہ حیدرآباد کا بچہ. اس کا ایک اور دوست تھا، اس کے دوست نے بڑا عجیب کام کیا. اس نے ایک ہوٹل کھول لیا. بولے کہ یہاں کوئی پکا مسلمان ہے، اگر دیکھنا ہے تو آسان طریقہ ہے کہ وہ ہمارے ہوٹل میں آ گئے تو اس کا مطلب ہے وہ پکا مسلمان، کیونکہ وہ حلال کھانا ہم رکھتے ہیں اپنے پاس، ادھر ادھر کا نہیں رکھتے. تو مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے، صحیح آدمی کو پکڑنے کے لیے دونوں دوستوں نے مل کے ایک ریسٹورینٹ کھولی. بولے کہ آج اجتماع بھی ہے. کدھر ہے؟ کون سی مسجد میں؟ ہو جائے گا وہ. اور اسکول ہمیں اسی ریسٹورینٹ میں لے کے بٹھایا، ادھر لڑکے ادھر لڑکیاں، ہمیں بھی کھلائے پلائے کہ یہی اجتماع ہوگا. بھی بولے اسی ہوٹل میں ہوگا. بھائی ادھر کیسے ہو جائے گا؟ ادھر ہی ہوتا ہے. چنانچہ کھانا پینا سب ہو گیا. ایک اناؤنس کیا انگلش میں، عربی میں اور جو ہے لینگویج میں. تو ساری لڑکیاں ایک طرف ہو گئے، سارے لڑکے ایک طرف ہو گئے. بولے مولوی صاحب بات ہوئی آدھا پون گھنٹہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد لڑکیوں کی تشکیل ہوئی، لڑکوں کی تشکیل.
کہ 10 سال سے یہ ریسٹورینٹ چلا کے نہ جانے کتنوں نوجوانوں لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وہ داڑھی کرتے پجامے پہ آ گئے اور ماشاءاللہ سنتی لباس پر آ گئے اور پوری زندگی چینج ہو گئی، اور وہ آج اپنے ملکوں میں جا کے دین کے بڑے داعی بن گئے، اور وہ اس ہوٹل کو اب وہ پڑھائی تو ہو گئی لیکن وہ چھوڑ کر آنے کو تیار نہیں کہ یہ میرا مرکز کا کیا ہوگا جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا، اس کی وجہ سے بیچارہ وہ چائنا چھوڑ کے آنے کو تیار۔ تو ایک لوگ ہوتے ہیں جو کمانے کی وجہ سے ملکوں کو چھوڑ کے آنے کو تیار نہیں، ایسے بھی نوجوان اس دنیا میں کہ جو صرف دین کے خاطر ملکوں کو چھوڑ کے واپس آنے کو تیار۔ سوچو آپ، یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور چائنا ایسا علاقہ ہے لوگ بیچارے پیاسے ہیں، اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ ایک 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کو لے کے ہم بیٹھے، 4 مہینے لگے ہوئے 2 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت مجھے 3 گھنٹے لگے اسے صحیح کرا، ان کی زبانوں پہ الحمد شریف چڑھتی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول چڑھتا نہیں ان کی زبانوں، ایسا دین کی محنت ادھر سے ختم ہو، جبکہ وہ اپنے آپ کو اوریجنل مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ صحابہ سب سے پہلے چائنا گئے، کہتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہندولا یعنی ہندوستان کے اندر مسلمان ہے، ہم سے پوچھتے اپنے کو اوریجنل قدیمی مسلمان سمجھتے، اور ہم سے پوچھتے کہ یہاں پر مسلمان ہے کیا، پوچھتے ہندوستان میں ایسا ملک، وہ کہتے ہیں 150 سال پہلے وہاں ایسا اسلام تھا، ایسے بڑے بڑے علماء تھے کہ ان کے فتوے جو ہوتے نا فتوے وہ ایسے ہوتے تھے جیسے حرم شریف کے اماموں کے فتوے ہو گئے، لیکن ایسا دین کی محنت چھوٹی، ایسے علماء کو عوام کو قتل کیا جیسا رشیا میں کمیونسٹ کے زمانے میں ہو، اور بے شمار لوگ ہجرت کر کے چائنا سے کہاں چلے گئے، کرغزستان چلے گئے، آج بھی بڑی بڑی کالونی آبادیاں ہیں کرغزستان